بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جامع مسجد بیت المکرم میں موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کا دریا خان کا یہ دفتر ہے اور ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے نائب امیر ضلع بکر نوید حسن نیاز یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دریا خان میں 17 جولائی کو PP 90 کے لیے ضمنی الیکشن ہوا تھا، جس میں نوید حسن نیاز صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی نوید صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا ہے۔ نوید بھائی، لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی دینی اور مذہبی جماعت ہے ملکی سطح کی، لیکن ضمنی الیکشن میں جماعت اسلامی نے بہت زیادہ ووٹ نہیں لیے ہیں، 579 ووٹ، اور اتنے ووٹ تو شاید کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی تعارف نہ ہو وہ بھی لے جائے۔ کیا کہتے ہیں اپنے 579 ووٹس پر، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں الیکشن کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے جو میں آپ کے ذریعے دے رہا ہوں۔ 579 بہت کم ووٹ ہے۔ جس حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ 80,000 کے قریب ووٹ لے رہا ہے، دوسرا 70,000 کے قریب لے رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ووٹ ہمارا پیور جو نظریاتی ووٹر ہے، جو جماعت سے ڈائریکٹ منسلک ہے یا جماعت کی فکر سے اتفاق کرتا ہے، یہ ووٹ وہی ہے۔ ہمیں پبلک سے ووٹ نہیں ملا۔ تو اس میں میں جو بات ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل قرآن و سنت کے نفاذ میں ہے، اور آپ کو اچھی دیانتدار باصلاحیت قیادت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بلا مبالغہ ہم نے ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ اب یہ اس بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ووٹر کا حق ہے۔ تو ہم نے اپنی بات پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہمیں ظاہر ہے مجھے بحیثیت انسان کی اتنی بڑی کوشش کے باوجود اگر ہمیں ووٹ کم ملے ہے تو اس کا دکھ ہے ہمیں، لیکن ہم نے یہ ساری جو پریکٹس کی ہے، یہ ووٹ یا کسی منصب پر پہنچ جانا، یہ ہمارا ایک ضمنی نہیں کہ ٹارگیٹ ہے۔ نوید بھائی، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی کمپین چلائی، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے دیکھا کہ آپ کو 579 ووٹ ملے۔ یہ صرف آپ نے ہی کمپین نہیں چلائی تھی، آپ کی کمپین آپ کے کارکنان نے بھی چلائی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی کمپین کے بعد 579 ووٹ آپ کا جو کارکن ہے جو جماعت اسلامی کا، کہیں وہ بدل نہیں ہوا ہوگا؟ جی، میں سلیم بھائی یہی بات ابھی کر رہا تھا کہ مایوس انسان ہوتا ہے جب اس کا مقصد اس کو حاصل نہ ہو۔ دیکھیں، ہمارا جو اصل مقصد ہے سیاست کرنے کا یا خدمت کا ہم کام کرتے ہیں، یا ہم ابلاغ کا کام کرتے ہیں، تربیت اور تزکیہ کا کام کرتے ہیں، جماعت اسلامی کا دعوت کے شعبہ ہے، اس کا سب سے بڑا مقصود، اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا دنیاوی مقصود یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو جائے۔ تو وہ چونکہ ٹارگیٹ ہمارے نزدیک ایسا ٹارگیٹ ہے کہ جس پر زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے، جس پر مال قربان کرنا، وقت قربان کرنا بہت تھوڑی قربانی ہے۔ تو کوئی ہمارا کارکن اس لیے مایوس، کبھی 70 سال یا 75 سال ہو گئے، جو اعصاب جماعت کے کارکن کے ہیں، ایسے اعصاب کسی اور پارٹی کے کارکن کے نہیں ہیں۔ ہم کو پہلی بار نہیں ہارے، ہم ہارنے میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا لیکن دیکھیں نا نوید بھائی، میں پھر میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے، میں سوال کو دوسرے لفظوں میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے وہ امیر ہیں اور دنیا بھر میں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئیں، اتنا بہت بڑا جلسہ بھی ہو، آپ کی اتنی بڑی کمپین بھی ہو، پھر 579 ووٹ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی کی تکریم پہ کوئی حرف نہیں آتا؟ دیکھیں، یہ تو عوام کے دلوں سے اور عوام سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک اس وقت اس ہار کی وجہ سے جماعت اسلامی کی تقریب میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے یا برقرار ہے۔ جہاں تک میں اپنی بات کرتا ہوں اور جماعت کے کارکن کی بات کرتا ہوں، تو ہم اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ہماری مثال ایک طبیب کی سی ہے۔ ہم قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے امراض کا علاج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں اس پر پورا اطمینان ہے اور پورا یقین ہے کہ یہی جو نظام ہے اللہ اس کے رسول کا، یہ اس قوم کا بلکہ تمام دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا حل اسی نظام میں موجود ہے۔
اب اگر کوئی فرد وہ نسخہ لینے پر آمادہ نہیں ہے تو ہم دل گرفتہ کیوں ہوں؟ میں کوئی دکاندار تو نہیں ہوں، کوئی میرا سودا نہیں کوئی لینے نہ آئے میری دکان پر تو میں تب دل گرفتہ ہوں گا کہ وہ میری بجائے کسی اور کی دکان پہ چلا گیا ہے۔ ہم اس قوم کے امراض کا، اس کے مسائل کا علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن و سنت انفرادی مسائل کا، اجتماعی مسائل کا حل ہے، اور آج اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ بالکل واضح کر رہا ہے کہ لوگ جیتے ہیں لیکن جیتنے کے بعد بھی وہ ہارے ہوئے ہیں۔ آج اس منڈی کے اندر قیمتیں لگ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، تو جماعت اسلامی کا کارکن مایوس نہیں ہے۔ آپ نے بات کی کہ میں کوئی دکاندار نہیں ہوں، دکاندار بھی تو کوشش کرتا ہے کہ جب میرا مال نہیں بک رہا ہوتا تو وہ دیکھتا ہے کہ کہاں مجھ میں خامی ہے کہ لوگ میری طرف نہیں آ رہے۔ آپ کی کمپین میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ 181 پولنگ اسٹیشن تھے، لیکن جو میں نے کیلکولیشن کی ہے جماعت اسلامی کے پاس جسٹ 12 پولنگ اسٹیشنز پر ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، تو کیا آپ 181 پولنگ اسٹیشن تک پہنچ نہیں پائے؟ آپ افرادی قوت نہیں بنا پائے؟ دکاندار بھی تو اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی تو اپنے وسائل کو یا آپ کے انداز کو بدلنا نہیں ہے؟ رائے سیاست کی طرف آپ نہیں آنا چاہتے؟ دیکھیں، ہم دکانداران جو ذہنیت ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مال نمبر 1 مال نہیں بک رہا تو پھر وہ نمبر 2 مال بھی رکھتا ہے، نمبر 3 مال بھی رکھتا ہے، نمبر 10 مال بھی رکھتا ہے۔ چلو یار، آپ 1 نمبر لینے والے نہیں ہو، آپ یہ 2 نمبر لے لو، آپ کو اس میں کم پیسے دینے پڑیں گے۔ ہم اس قوم کے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک نسخہ ہے۔ اس نسخے کے علاوہ تمام نسخے ناکام بھی ہیں اور اس قوم کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ ہم کبھی کوئی ایسا نسخہ جو معاشرے میں چل رہا ہے، اس وقت جو نسخے چل رہے ہیں وہ دھڑے بندی کی سیاست کا نسخہ ہے، وہ نسخہ مفاد کی سیاست کا نسخہ ہے، وہ مسلک کی سیاست کا نسخہ ہے۔ تو یہ تو نسخے اول اس قوم کو پہلے نقصان دے چکے ہیں اور نقصان دے رہے ہیں، تو ہم کس طرح اپنے نسخے کو بدل لیں؟ نسخہ ہمارے پاس بہترین ہے، ہم ہو سکتے ہیں یہ بات کہ ہم الیکشن کی جو سیاست کے جو ڈھنگ ہیں، ہم پولنگ سٹیشنز پوری طرح کور نہیں کر سکے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس تمام 181 پولنگ سٹیشنز کے لیے لوگ موجود نہیں تھے، تو اس کو ہم پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ بھی نہیں تھی؟ جی، پولنگ ایجنٹس ہمارے غیر سیاسی پولنگ ایجنٹس تھے جو سیاست کو اور پولنگ کی جو ڈے کی حوالے سے نہ بلد ہیں، تو یہ ہماری کمیاں بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو دور کریں گے۔ اچھا نوید بھائی، جو لوکل سیاست ہے، مطلب یہ تو آپ کے انڈیویجول جماعت اسلامی کا تھا کہ آپ نے کیسے پرفارم کیا یا کیا رزلٹ ملا، لوکل سیاست کے ریفرنس سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ PP90 میں 2 روایتی جو مقابلے کے کھلاڑی تھے وہ تو تھے، کھواڑ خاندان نے بھی اس الیکشن میں امیدوار کے طور پر حصہ لیا، سعید اکبر خان جو پچھلے 37 سال سے سعید اکبر خان نعمانی اسمبلی میں ہیں، وہ رنر اپ رہے ہیں، اور اس دفعہ رزلٹ جو ہے کہہ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر متوقع آیا ہے، تو آپ آپ بھی امیدوار تھے، تو ایک امیدوار کے طور پہ، ایک ووٹر کے طور پہ اس رزلٹ پہ کیا آپ تبصرہ کریں گے؟ اب چونکہ ہم بات دکانداروں کے تناظر میں کر رہے ہیں تو اب یوں سمجھ لیں کہ چائنا کا مال زیادہ بک رہا ہے، اور چائنا کے مال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بھی چلتی رہے تو چلتا رہتا ہے، اور جب خراب ہو جائے تو پھر چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو چائنا کا مال بک رہا ہے، بلے کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کا بیانیہ اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ ان ہے، لیکن میں ذاتی طور پر بھی، جماعت کے کارکن کے طور پر بھی، ایک مسلمان کے طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا بیانیہ ہے، اس کے پیچھے کوئی کردار نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عوام کے جذبات سے کھیل کر ان کو مبالغے کی حد تک چیزوں کو، جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے عوام کو اس راستے پر لگایا گیا ہے، جلد یا بدیر۔ جس طرح بھٹو کا بیانیہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، تو 40 سال ہو گئے ہیں، روٹی کپڑا مکان بھی نہیں ملا، اور وہ غریب کو اس کا حق بھی نہیں ملا۔ اسی طرح عمران خان کا اب ایک بیانیہ آیا ہے، تو میں آپ کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طرح 4 سال اس نے ناکام اور نااہل طریقے سے حکومت کی ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، بیانیہ چل گیا اس کا، اس بیانیہ نے بڑے بڑے جو برج تھے الٹا دیے ہیں۔ اچھا نوید بھائی، ایک یہ بتائیں کہ ہمارے علاقہ میں، یا بلکہ کہیں کہ ہمارے جیسے جو علاقے ہیں وہاں پہ دھڑے بندی کی سیاست اور برادریزم چلتا ہے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ یہ کس تناظر میں لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ یہ جو آپ جن 2 چیزوں کا نام لیا ہے، یہ 2 چیزیں بیماریاں ہیں،
اور ان بیماریوں نے اس قوم کو، اس علاقے کو غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لوگ دھڑے بندی کی وجہ سے، برادری ازم کی وجہ سے نااہل نکمے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی بددیانتی اور کرپشن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پوری قوم کو، پورے علاقے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو یہ دھڑے بندی اور برادری ازم جو ہیں یہ سیاست میں نہیں ہونے چاہیے۔ برادری ہے، ہر کسی کی برادری ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق رکھنا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، یہ اخلاقی شرعی تقاضا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو ووٹ دے دینا تو یہ تو بہرحال بہت بڑا ایک لیکن مسئلہ ہے۔ اب جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ بھی اس بات کو بہرحال مانیں گے کہ شاید پہلی دفعہ جماعتی الیکشن ہوئے ہیں۔ جماعتی الیکشن کہا تو جاتا ہے، لیکن پہلی دفعہ لوکل کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑنے کی بجائے بیانیے کو ووٹ پڑے ہیں۔ کیا اس بیانیے کی بھی آپ حمایت کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، بیانیے کی حمایت تو میں نہیں کر رہا، لیکن میں بہرحال یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں، ایک رکاوٹ تھی لوگوں کے سامنے، ایک عام کینڈیڈیٹ کے سامنے، کہ یہاں پر ووٹ جو ہمارے سفید پوش حضرات ہیں، جو ہمارے جن کے پاس ووٹ بینکس ہیں، ان کے ہاتھ میں ووٹ تھا۔ اس الیکشن میں اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑا ووٹ، یعنی اگر ایک کینڈیڈیٹ جو ایک روایتی کینڈیڈیٹ ہے دھڑے بندی والا، تو تقریباً 70,000 تو وہ ووٹ ہے جو اس کا اپنے دھڑے کا ووٹ ہے، اور جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے سارا ووٹ اس کا نظریے کا نہیں ہے، اس کا بھی اپنا ایک مضبوط دھڑا موجود ہے، اس کا ووٹ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ جو بالخصوص 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان ہے، اس نے اپنی آزاد مرضی سے، اس کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس نے اپنی رائے، اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیا ہے، تو ایک حد تک یہ بات خوش آئند ہے۔ میرے بھی آخری سوال آپ سے ہے کہ اس دفعہ مطلب 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن تھے، بہت زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے، 65% سے زائد ووٹ کاسٹ ہوا، اسپیشلی پی 90 میں۔ اوورال جو مطلب 20 حلقے تھے، سب میں ضمنی ووٹ کے لحاظ سے، ضمنی انتخاب کے لحاظ سے بہت زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سیٹیں جیت گئی ہے، لیکن حکومت کون بنانے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس تناظر میں آپ کیا آپ کے خیالات ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں نے ہمارے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو گدلا کرنے میں، بدبودار کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ پی ٹی آئی ہو، پی ڈی ایم ہو، یہ سب اپنے وقت پر منڈیاں سجاتے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں، اور ہمارے جو منتخب سیاسی لوگ ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، وہ بکتے ہیں اور اپنے ضمیر کی بجائے پیسے کی بنیاد پر خریدے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بدبودار قسم کا منظر ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو ہمیں اس ملک میں اور اس ملک کی جو مسائل ہیں اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اب قوم سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جن کی قیمتیں ہیں، آپ انمول لوگوں کو منتخب کریں جو ضمیر کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو آپ کو یہ مسائل نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پی 90 سے جماعت اسلامی کے امیدوار نوید حسن نیاز کی باتیں سنی۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ کیوں جیتنے والوں کی لسٹ میں نہیں ہے، وہ کیوں اتنا بڑا ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے لوگوں کو میسج پہنچایا ہے، ہارتے تو ہم پہلے بھی رہتے ہیں، ان کے الفاظ تھے کہ ہارنے میں ہم تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں تک میسج پہنچایا ہے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا ہے، اور وہ ہم پہلے بھی پہنچاتے ہیں، اب بھی پہنچاتے رہیں گے۔ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ جس کو آپ سننا چاہیں گے، جن سے آپ سوال کرنا چاہیں گے، حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سلیم امان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔